اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر مکی صورت ہے۔ اس کی 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اتارا ہے حکمت کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، پس اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے عبادت کو خالص کر کے، یعنی اللہ کی عبادت کیجئے خالص اسی کے لیے عبادت کر کے۔ یہاں پر مخلص لہ الدین میں دین سے مراد عبادت ہے، یعنی خالص اللہ کی ذات کے لیے عبادت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی ہوتی ہے اور یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ کوئی میری تعریف کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو، یعنی وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص عبادت کرنا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، ما نعبدہم، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہمیں ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ یعنی وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ تو مشرکین عرب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ خالق تو صرف اللہ ہی ہے، باقی انہوں نے فرشتوں کی شکلوں کی بنائی ہوئی مصنوعی شکلیں بنا کر بت بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فرشتوں کی شکلوں سے ملتے جلتے ہیں، اور فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں تو ہم بھی ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ ان اللہ یحکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جھوٹے اور ناشکروں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اور اگر اللہ تعالیٰ اولاد رکھنے کے ارادہ فرماتے، لاصطفیٰ ولدا لاصطفیٰ، تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ مما یخلق ما یشاء، اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہتا چن لیتا۔ سبحانہ، لیکن وہ تو پاک ہے۔ واللہ الواحد القہار، وہی ہے اللہ تعالیٰ جو واحد ہے اور قوت والا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کو اور فرض محال کو بطور فرض محال کر کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ کوئی اولاد ہوتی اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ بغیر اس ارادہ اور مشیت کے ہونا محال ہے کہ زبردستی اولاد اس پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہتے اولاد بنا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو اولاد نہیں بنایا، اور تم زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو کہ خلق السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا بالحق کے
نہایت اچھی تدبیر سے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کے۔ یکور اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹتا ہے دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو لپیٹتا ہے رات پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت پر چل رہا ہے، یعنی ان کا ایک مدار ہے، ان کا ایک فاصلہ مقرر ہے کہ اتنے وقت میں انہوں نے یہ اپنا مدار مکمل کرنا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ زبردست ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یکور اللیل والنہار، تکویر، یکور تکویر کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری پر ڈال کر اس کو چھپا دینا۔ قرآن کریم نے دن رات کے انقلاب کو یہاں عام نظروں کے اعتبار سے تکویر سے تعبیر فرمایا کہ رات آتی ہے تو گویا کہ دن چھپ جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو گویا کہ رات چھپ جاتی ہے۔ اور سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا کہ کل یجری لاجل مسمى، اس آیت سے تو واضح معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں حرکت کرتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق تو یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ پر ہے اور زمین گھومتی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں حرکت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں کسی چیز کا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا حکم ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ سائنسی تحقیق لوگوں کی تحقیق ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے حکم میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور انسان کی ہوئی تحقیق میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ الا هو العزیز الغفار، خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تم سب کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حوا علیہ السلام کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بناتا رہتا ہے، تین اندھیروں میں۔ یعنی کوئی بھی جاندار شے اپنے ماں کے پیٹ میں مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا کئی جگہ پر ذکر آیا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر جسم بنتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، ایک مکمل انسان بن جاتا ہے، یا اسی طرح جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، ایک مکمل جانور بن جاتا ہے۔ تو یہ مختلف کیفیتوں سے گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی اس کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ایسی جگہ پر کر رہے ہیں کہ جہاں پر دیکھنا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو 3 اندھیروں کے اندر اس طرح ایک جاندار شے کو مختلف کیفیتوں پر پیدا کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فانا تصرفون، پھر تم کہاں بہک رہے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعباد الکفر، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اس کی وجہ سے تم سے خوش ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتلائے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اگر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا کفر کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے اگر تمہارے پہلے بھی اور آخر بھی، یعنی پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اور بعد میں جو آنے والے ہیں، اور تمہارے انسان اور جن سب کے سب انتہائی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں تو میرے ملک و سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں آتی۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو بلا یرضى لعباد الکفر، کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو یرضى لکم، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوب رجوع ہو کر اپنے رب تعالیٰ کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا خوله نعمة منہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرماتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ، تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے۔ یعنی پہلے اس نے جس طرح گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے تکلیف دور کرنے کی دعا کی، جب اس کو نعمتیں ملی تو وہ تکلیف کو بھی بھول جاتا ہے اور اس عاجزی کو بھی بھول جاتا ہے، پھر تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، لیضل عن سبیلی، تاکہ جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکائے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا کچھ فائدہ اٹھا لو، قلیلا تھوڑا، یعنی جتنی زندگی ہے اس میں اپنے کفر سے فائدہ اٹھا لو اگر تم اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو۔ انک من اصحاب النار، آخر کار تم دوزخی ہو، یعنی تمہارا ٹھکانہ آخر دوزخ ہی ہوگا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص جو راتوں کے وقت سجدے، ساجدن سجدے، وقائمن، اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، یحذر الآخرۃ، اور آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بتلاؤ تو علم والے اور بغیر علم کے کیا برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی لوگ اصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ ام من، یہ اصل میں تھا ام من، یعنی ام حرف استفہام اور من اسم موصول، ام من، تو دو میم اکٹھے ہو گئے، دونوں کا ادغام ہوا تو بن گیا ام من۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص، اس سے پہلے جہنمیوں کا ذکر تھا اور یہاں سے فرمایا کہ وہ بھلا وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کر سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کو یاد رکھتا ہے۔ آناء اللیل کے معنی ساعات اللیل کے ہیں، جس سے مراد رات کا شروع حصہ اور درمیانی اور آخر حصہ، یعنی مغرب سے لے کر صبح و صادق تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے موقف حساب میں اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمائے، کہ محشر کے دن اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمائے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کی اندھیری میں سجدہ اور قیام کی حالت میں پائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ اور قیام کی حالت میں پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو محشر میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ اس طرح اس کو آخرت کی فکر بھی ہو، رحمت کی امید بھی ہو۔ بعض حضرات نے مغرب و عشاء کے درمیان کے وقت کو بھی آناء اللیل کہا ہے۔ تو بہرحال لیل تو پوری رات ہے، چاہے مغرب اور عشاء کا وقت ہو یا عشاء سے لے کر فجر کا وقت ہو، یہ ایسے اوقات ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا زیادہ پسند ہے۔